ملک صاحب، یہ اگر ہم بات کرتے ہیں جس طرح سے اون صاحب نے بھی کہا کہ یہ پہلے ہو جانا چاہیے تھا، یہ پہلے کیوں نہیں ہوا؟ کیا ہماری یہ نیگلیجنس تھی یا ہمارے کچھ ذاتی مفادات ایسے تھے جو کہ اجتماعی مفادات سے ہمیشہ بارہ تر رہے اور ہم نے سوچا کہ جب تک بالکل گردن پہ بات نہ آ جائے تو ہم نے کوئی اقدام نہیں لینے؟ اب جو حکومت نے اقدام لیا ہے، اکاؤنٹیبل ٹھہرا رہی ہے، یہ کتنا بڑا ٹاسک ہے؟ کیا یہ بہت ایزی ٹاسک تھا کہ حکومت نے ڈائریکٹ یہ فیصلہ کر لیا کہ مافیا کے خلاف کریک ڈاؤن کرنا ہے اور ہو گیا، یا آپ کو لگتا ہے یہ بہت مشکل فیصلہ تھا جو حکومت نے لیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے آپ نے اپنے پروگرام کا نام ہی رکھا ہوا ہے سوچنا ہوگا، تو اگر ہم واقعی سوچیں اور جو پاکستان جس جگہ اس وقت پہنچ چکا ہے یہ ایک دن میں نہیں پہنچا. یہ 70 سال میں جو ہم نے سارا کچھ کیا نا اس کا رزلٹ ہے کہ ہم یہاں پہنچے ہوئے ہیں. اور ہمارا جو ویژن ہے وہ جب تک ہم کلیئر ہیڈڈ نہیں ہوں گے کہ ہم نے کرنا کیا ہے تب تک کنفیوزڈ ڈیسیژن ہوں گے اور ان کے رزلٹ بھی کنفیوزڈ آئیں گے. اور نو ڈاؤٹ ایٹ آل کہ پاکستان ہیز بیکم اے کنٹری آف مافیاز. اور جو سپاہ سالار چیف آف آرمی سٹاف نے یہ شعر بلکہ بولا تو مجھے بڑا یہ اچھا لگا کہ مت سمجھو کہ تم مٹ جاؤ گے ہندوستان والو، تمہارا نام تک نہ رہے گا داستانوں، نام تک نہ رہے گا داستانوں میں. یعنی جب تک اس عزم کے ساتھ نہیں چلیں گے نا کہ نو کمپرومائز آن میرٹ، انہوں نے کہا کہ جو بھی انوالو ہوگا بجلی چوری میں، سملنگ آف ڈالر میں، ان ذخیرہ اندوزی میں، جو بندہ بھی انوالو ہوگا وہ وداؤٹ اینی ڈسکریمنیشن کہ وہ عسکری فورسز سے ہے، وہ سول سے ہے، وہ کسی جگہ سے بھی ہوگا، اس کے ساتھ وہی سلوک کیا جائے گا جو اس کا رائٹ بنتا ہے، وہ جس کے لیے ڈیزرو کرتا ہے. اور انہوں نے کہا کہ ہر بندہ، یہ شعر انہوں نے کوئی ہندوستان کے لیے نہیں پڑھا، انہوں نے پڑھا کہ وہ سمجھ لے کہ اب اس کو اپنی ڈائریکشن کو درست کرنا ہے. اور انہوں نے اس کو ایز چیلنج لیے. سے بڑی میں سمجھتا ہوں پاکستان میں شاید کوئی اتنی بڑی کمیٹی پہلے بنی ہو جس میں وزیر اعظم بھی، چیف صاحب بھی، اور باقی عسکری ادارے، انٹیلیجنس کے ادارے، یعنی ہماری جو کریم ہے ساری از دیر. ابھی یہ اٹ ہیز بیکم اے چیلنج ناؤ. اگر اکانومی درست نہیں ہوتی نا تو اٹ از آلسو اے ٹیسٹ آف آل دس ٹیم ایز ویل. اب ان کو کرنا ہے. اب چیف صاحب نے اعلان کیا ہے اب اکانومی ٹھیک نہیں ہوتی تو ہم کہاں پہ کھڑے ہوں گے. اب دس ہیز بیکم اے چیلنج ناؤ کہ اب اس اکانومی کو ٹھیک ہونا ہے. اور جو خراب کر رہے ہیں، جو ذخیرہ اندوز ہیں، جو بجلی چوری کر رہے ہیں، کتنے ارب کی ایک گرڈ سے بجلی کی چوری ہو رہی ہے، سب کو درست ہونا ہوگا. جیسے انہوں نے کہا ہے 28 دن کا ٹائم دیا ہے، 28 دنوں میں جتنے میں نان ریزیڈنٹ آف پاکستان ہے نکل جائے. ٹھیک ہے. اچھا اب پہلے تو ایسا کوئی وارننگ نہیں آتی تھی. اب دیکھیں وہ جائیں گے. جتنا مس یوز ہے، جو سیکیورٹی رسک ہے ان لوگوں سے پاکستان کو ہو رہا تھا، یہ ساری چیزیں رکیں گی. جب دیکھیے یہ چھوٹے سے ایک ڈیسیژن تو بہت بڑا ہے جو اتنے تھوڑے سے ٹائم میں جس کا امپیکٹ آیا ہے. اب جب ڈالر نیچے آتا ہے نا تو اب پوری دنیا کی اکانومی جو ہے نا وہ ڈیپینڈ کر رہی ہوتی ہے آپ کی پرائیویٹ انویسٹمنٹ اور ایکسپورٹ کے اوپر. جب آپ کا ڈالر نیچے آیا ہے تو آپ اصل میں کیا کر رہے ہیں، آپ کی انڈسٹریلائزیشن کی طرف آپ جا رہے ہیں. جب آپ انڈسٹریلائزیشن کی طرف جائیں گے آپ کی کاسٹ آف پروڈکشن کم ہوگی. آپ کی بجلی کا ریٹ از دا میجر کمپوننٹ آف یور انڈسٹریلائزیشن اور کمپوننٹ پروڈکشن. آپ کی کاسٹ آف پروڈکشن ہوگی کم ہوگی تو آپ ایکسپورٹ میں ریجنلی کمپیٹیٹو ہوں گے. دیکھیں کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ڈالر نیچے آئے گا ایکسپورٹ کم ہوگی. ناٹ ایٹ آل. آپ کی جب کاسٹ آف پروڈکشن کم ہوگی تو آپ پورے دنیا میں جب ریٹ دیتے ہیں، کوڈ کرتے ہیں بگ انڈسٹریل، تو میں سمجھتا ہوں تو آپ کی ایکسپورٹ پھر بڑھے گی.